افغانستان میں تقریباً 20 سالہ جنگ اس وقت اختتام پذیر ہو گئی جب امریکی فوج کی آخری پرواز C-17 افغانستان کے دارالحکومت کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی۔ اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبہ کے 2 ہفتوں کے انخلاء آپریشن کے دوران 2 حملوں کے بعد آخری پرواز کو سخت سیکورٹی کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا عمل طے شدہ وقت میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے امریکی وزارت دفاع کی جانب سے ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ افغانستان چھوڑنے والا آخری امریکی فوجی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل میکنزی نے بھی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء مکمل ہونے کی تصدیق کی ہے جو افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے نگراں مقرر تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ میجر جنرل فرینک میکنزی نے پیر کو پینٹاگون کی نیوز بریفنگ میں انخلاء کا اعلان کیا اور کہا کہ طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد پریشان امریکیوں اور افغانیوں کو نکالنے کے لیے بھیجی گئی فوجیں بھی کابل سے نکل گئی ہیں۔ میں یہاں امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے فوجی مشن کے اختتام پر افغانستان سے اپنی واپسی کی تکمیل کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ تیسرے ملک کے شہری اور کمزور افغان کو C-17 طیارہ کے ساتھ 30 اگست کو سپہر 3:29 پر حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ فوجی انخلاء مکمل ہو چکا ہے لیکن سفارتی مشن اضافی امریکی شہریوں اور افغانی باشندوں کو جو یقینی طور پر ملک چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وہیں طالبان نے امریکی افواج کے انخلاء کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک نے اب مکمل آزادی حاصل کر لی ہے۔ آخری امریکی فوج کے افغانستان سے جانے کے ساتھ ہی طالبان سپورٹر نے افغان دارالحکومت میں جشن مناتے ہوئے فضا میں زبردست فائرنگ کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی افغانستان سے خطرناک انخلاء کے لیے اپنے کمانڈروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب افغانستان میں ہماری 20 سالہ فوجی موجودگی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ طالبان کی قانونی حیثیت یا حمایت کو کمانا پڑے گا اور واشنگٹن DC طالبان کو اپنے عہد پر قائم رکھنے پر زور دیتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کو آزادانہ طور پر افغانستان سے نکلنے دے گا۔ ہم نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران طالبان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ہماری انخلاء کی کارروائیوں کو فعال کیا جا سکے۔ کابل میں طالبان کی زیر قیادت حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت صرف ہمارے اہم قومی مفادات کے پیش نظر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم ان چیزوں پر بات چیت کریں گے جو ملک اور خطے میں زیادہ سے زیادہ استحکام لاتا ہو اور پچھلی 2 دہائیوں کے فوائد کی حفاظت کرتا ہو، لیکن ہم اسے طالبان پر اعتماد یا یقین کی بنیاد پر نہیں کریں گے۔ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ طالبان کی قیادت والی حکومت کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے کے لیے اٹھائیں گے۔ طالبان بین الاقوامی قانونی حیثیت اور حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا پیغام ہے کہ کسی بھی قانونی حیثیت اور حمایت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد امریکہ نے اب اپنا افغان سیاسی سفارتی مشن قطر منتقل کر دیا ہے جس نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ انخلاء کے آپریشن کی نگرانی کرنے والے جنرل میکنزی کے مطابق افغانستان سے 1,23,000 عام شہریوں کو نکالا گیا ہے، لیکن طالبان کے کابل پر کنٹرول سنبھالنے سے ایک دن قبل یعنی 14 اگست سے اب تک امریکہ نے کابل سے 79,000 لوگوں کو نکالا ہے جن میں 6,000 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ 14 اگست کے بعد سے 18 دن کی مدت کے دوران امریکی فوجی طیاروں نے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 79,000 سے زائد شہریوں کو نکالا ہے، جن میں 6,000 امریکی اور 73,500 سے زائد تیسرے ملک کے شہری اور افغان شہری ہیں۔ مجموعی طور پر امریکی اور اتحادی طیاروں نے مل کر 1,23,000 سے زائد شہریوں کو نکالا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا مشن کے دوران 2 دھماکے بھی ہوئے، جس میں امریکی فوجی اور طالبان کے ارکان سمیت 175 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ عراق و شام کی شاخ دولت اسلامیہ خراسان نے لی تھی۔ اس کے بعد اس حملے کے جواب میں امریکہ نے IS خراسان کے ٹھکانوں پر ڈرون حملہ کر کے ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ وہیں انخلا مشن کی تکمیل سے 2 روز قبل امریکی فوج نے اسلامی اسٹیٹ خراسان کو نشانہ بنا کر ایک مکان میں ڈرون حملہ کیا، جس میں ایک ہی کنبے کے 6 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے اس امریکی فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ممالک میں جارحانہ حملہ کرنا غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی ممکنہ خطرہ تھا تو ہمیں مطلع کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی مرضی سے حملہ کرنا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد شہریوں کی موت ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور طالبان نے گزشتہ برس 29 فروری 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے افغان جیلوں میں قید طالبانی جنگجوؤں کے رہائی سمیت مئی 2021 تک افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوج کے مکمل انخلا پر اتفاق کیا تھا، لیکن صدر جو بائیڈن نے رواں سال کے شروع میں امریکی فوج کے انخلا کے لیے 31 اگست کی آخری تاریخ مقرر کی تھی۔ امریکی فوج کے انخلا سے قبل ہی طالبان نے برق رفتاری سے افغانستان کے متعدد صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور 15 اگست کو ملک کے دارالحکومت کابل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ بیورو رپورٹ ETV بھارت۔